میں نے یہ حرکت جو ہے یا یہ واقعہ جو ہے وہ شاہ زیب خان زادہ سیاسی طور پر عموماً پروگرام کرتے ہیں جیو میں، انہوں نے اس عورت مارچ کے حوالے سے جب گفتگو کی اپنے پروگرام میں، تو اس کے بعد انہیں مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ آپ اب یہ کریں کہ جہاں دلیل سے آپ ہار جاتے ہیں وہاں آپ اپنی ہار مان لیں، وہاں اس کے بعد اپنے مخالف کو جو دلیل میں آپ سے جیت گیا ہے، جس کا آرگومنٹ آپ سے سٹرانگ ہے، اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو گندا کرنے کے لیے توہین مذہب اور اس طرح کے جو مذہبی روایات کا کارڈ استعمال نہ کیا کریں۔ یہ تو شاہ زیب خان زادہ بہت دیر ہو گئی، آپ نے یہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے کرنی تھی، لیکن یہ تو آپ نے اس وقت کی ہے جس وقت آپ سارا طور پود جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ یہ آپ کے اجداد نے جس وقت اسمبلی میں بیٹھ کے گند کیا تھا بھٹو صاحب کی سربراہی میں، اس کا یہ الٹیمیٹ ریزلٹ نکلنا تھا۔ اس وقت آپ نے ملائیت کو چھوٹ دی تھی، اس وقت آپ نے ملائیت کو کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا تھا پاکستان میں، اور پھر جس وقت یہ شریعت بل اور شریعت بینچ بنے ہیں تو اس وقت امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ اب اپنی جگہ پہ کسی صورت میں نہیں رک سکتے، بلکہ انہوں نے بھٹو کو یہ کہا تھا کہ تم نے یہ پاکستان کے دستور میں، آئین میں وہ سوراخ کر دیا ہے جہاں سے مولوی داخل ہوگا اور پھر وہ اپنی جگہ پر کبھی بھی نہیں رکے گا، پھر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور پورے آپ کا کانسٹیٹیوشنل سسٹم جو ہے اس کا بیڑا غرق کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑائے گا، سارا سوتر کاٹ دے گا یہ آپ کا۔ اور وہ اس نے کتر دیا۔ اب جب وہ سارا سوتر کترا جا چکا ہے آئین اور قانون اور سماجی بندوبست کا، عمرانی بندوبست کا، بقول وجاہت مسعود صاحب کی زبان میں اگر کہیں تو اس وقت، بلکہ اب تو خیر عمران خان کے حوالے سے بھی عمرانی بندوبست کا بھی وہ سوتر اب جو ہے وہ کاٹا جا چکا ہے پورا۔ اس وقت اب آپ کو خیال آیا کہ جب دلیل سے آپ لاجواب ہو جائیں تو اس وقت کیسے ایسے ممکن ہے؟ اس کے لیے تو تقویٰ چاہیے، اس کے لیے دیانت چاہیے۔ آپ نے پہلے دن دلیل سے ہی تو لاجواب ہونے کے بعد آپ نے کافر قرار دینے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ آپ اگر دلیل سے لاجواب ہونے کے بعد آپ نے اس کو تسلیم کر لینا ہوتا تو یہ گلی کوچوں میں یہی تو ہو رہا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا آپ کو؟ آخر 1899 سے لے کے 1974 تک گلی کوچوں میں، آمنے سامنے، دفتروں میں آتے جاتے وہ دلائل ہی تو تھے جس کے وجہ سے محسوس کر چکی تھی اس وقت کی پاکستان کی کٹھ ملائیت کہ اب دلیل اور گفتگو اور مکالمے اور مناظرے اور مباحثے جو ہیں اس سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس وقت آپ نے جب وہ چھری چلائی تھی کہ ایک طبقے کو جس کے دلائل سے آپ عاجز آ چکے تھے، یہی تو آپ سے پوچھا تھا کہ وہ جس کو آپ زندہ آسمان پر بٹھا رہے ہیں فلما توفیتنی کے بعد وہ زندہ نہیں ہے، دلائل آپ کے پاس ختم ہو گئے، آپ نے الزام تراشیاں شروع کر دی۔ پھر آپ سے یہ پوچھا تھا جگہ جگہ ہر سٹیج پہ آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں آ سکتا، یہ آنے والے کو 4 دفعہ نبی اللہ کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں؟ اور یہ جو صحیح مسلم کی کتاب ہے یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے کی مرتب ہو کے چھپ چکی ہے۔ اس میں کس سے پیسے لے کے آپ نے یہ حدیثیں داخل کی تھیں؟ اب تو آپ کہتے ہیں حدیث وضعی ہے تو فلاں نے کر دیا، تو یہ فلاں نے اس میں شامل کر دی تھی۔ ایک 800 سال یا 1000 سال پہلے جو آپ کے وہ مذہبی ماخذ تھے اس میں جماعت احمدیہ اور انگریز سے پیسے لے کے آپ کے علماء شامل کر سکتے تھے جن کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ باتیں آپ سے ہوئی تھیں، دلائل میں آپ بالکل چاروں شانے چیتے تھے، قرآن شریف آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اس وقت آپ کے مولوی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اس نے پھر یہ گند کیا، اور آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بڑے سیاسی بڑے بھی، آپ کے علمی بڑے بھی، آپ کے سماجی بڑے بھی، ان ساروں نے ان کا ساتھ دیا۔ اب اگر آپ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد
عورت مارچ کے دنوں میں اگر وہ توہین مذہب والے جو غلط بیانیاں ہیں، جس کی انہوں نے مثالیں پیش کی کہ ان کے جو بینرز تھے عورتوں نے جو لگائے ہوئے تھے، اس میں سے وہ توہین مذہب کی شاخسانے نکال رہے تھے، اور انہوں نے کہا انہوں نے عورتوں سے پرچہ دو، انہوں نے یہ کرو. کیوں پرچہ دو؟ وہ جماعت اسلامی ہے پیچھے. آپ کی جو آپ کو فکری اور علمی طور پر غلط رستے پر ڈالنے والی جماعت اسلامی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کچھ اور ٹٹ پونجیہ قسم کے لیول کے جو آگے ہیں وہ آگے آتے ہیں، پھر وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، پھر وہ حملے کرتے ہیں، پھر وہ کہیں لال مسجد کی شکل اختیار. یہ سارے پھر ان کے دیے ہوئے بچے ہیں، اور ان کے بیک پہ جو اس کی میجر ہیچری ہے وہ جماعت اسلامی کے علم و کلام کے اندر ہے. جس جماعت اسلامی کے بانی نے، مودودی صاحب نے پہلی دفعہ یہ اسٹیبلشڈ کر کے اپنی تفاسیر میں نقطہ دیا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور انہوں نے یہ معین الفاظ میں کہا تھا کہ 13 سال کے پند و نسائے واعظ و نصیحت کی ناکامی کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کے واعظ و نصیحت کو ناکامی کے لفظ لکھنے کے بعد کہتے ہیں ناکامی کے بعد جب بانی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی تو دلوں کے زنگ چھٹنے شروع ہو گئے. یہ جو ارتداد کی سزا قتل، مرتد کی سزا قتل قرآن شریف میں کہیں نہیں تھا. قرآن شریف میں تو ایک یہ بتایا کہ وہ بندہ مومن ہو جائے، ثم کافر، پھر کافر ہو جائے، پھر مومن ہو جائے، پھر کافر ہو جائے، پھر مر جائے تو وہ کافر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر اسلام کو چھوڑنے کی سزا قتل تھی تو اس کو 4 دفعہ چوائس کا موقع کہاں دے دیا، کیسے مل گیا قرآن شریف کی روح سے؟ میں جو یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا اس کے پیچھے یہ آرگومنٹس ہوتے نہیں ہیں. ظاہر ہے آف ایئر جب باتیں ہوتی ہیں لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور ایک عام کوئی نوجوان طبقے یا یہ نہیں، آپ کے سینئرز پوچھتے ہیں. مطلب مجھے معین طور پر سرونگ بریگیڈیئر لیول کے جو افسران ہیں اور جوائنٹ سیکرٹری پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے، ان سے 4 گھنٹے بیٹھ کے یہ بات ہوئی ہے. اچھا اس کا یہ مطلب ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ سارے ہم نے بتانے ہوتے ہیں آپ کو. لیکن اب جب اس طرح کا 25-30 منٹ کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں جب ہم ان موضوعات کی بات کریں، آپ نے ایک سٹیمپ رکھی ہوتی ہے ٹھپا لگا کے، اے جی مذہبی چینل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میرا نام طاہر احمد ہے اور مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پہ نام رکھنے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنے حصے میں اپنے نام کا حصہ بناتے وقت میرے جب پیدا ہوا ہوں تو کان میں اذان دی گئی ہے، کلمہ طیبہ میں پڑھتا ہوں، تو مجھے مصیبت کیا ہے کہ میں اپنے مذہبی شناخت کو چھپاتا پھروں؟ کیوں؟ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے مذہب کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ اب آپ کو اپنے منہ دکھانے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو جی مذہب کو نہیں مانتے، ہم تو انسانیت پہ یقین رکھتے. کون سی انسانیت پہ آپ یقین رکھتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والی، منافق ہونے والی. انسانیت کے جو بڑے نام تھے، والتیر تھے یا اپنا سقراط تھے یا ہیگل تھے یا اس طرح مارکس تھے، وہ تو پھر جو ان کے دل میں آتا تھا وہ صاف کہتے تھے. آپ وہ سچی بول دیں. ابھی جان ایلیا کرتے پھرتے ہیں نوجوان نسل لے کے، تو اڑ پڑتے ہیں جی یہ دیکھیں جان نے کیا کہا، جان نے کیا کہا. جان ایلیا جتنا سچی بول دیں آپ. گئی